بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے عورتوں کے حقوق۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جدید عورتیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد الگ گھر ان کا حق ہے۔ جدید دور کی جو لڑکیاں ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیے گا، وہ کہتی ہیں کہ الگ گھر ہمارا حق ہے۔ بالکل آپ کا حق ہے، میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، آپ کا حق ہے۔ وہ ہمیں کہتی ہیں کہ ان کے ماں باپ یعنی کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنا ان پر فرض نہیں۔ بالکل آپ پر فرض نہیں۔ کون کہتا آپ پر فرض ہے؟ بالکل فرض نہیں۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک نہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب میں سوال کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ 30 سال تک ہمیں دن میں 3 وقت کا کھانا، صاف ستھرے کپڑے اور سونے کے لیے پنکھے کے آگے کی سب سے چارپائی۔ پنکھے جب بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے نا، تو ہر گھروں میں چھتوں پر پنکھے لگے ہوتے تھے۔ گھر میں لڑائی ہوتی تھی کہ سب سے آگے والی چارپائی پر کون سوئے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ گھر کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے میں سوتا تھا سب سے آگے والی چارپائی پر۔ سب سے اگلی جگہ دینے والی ماں کو کہاں چھوڑ کر آئیں؟ ہمیں یہ بتائیں کہ 30 سال جس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ایسی ماں کو کہاں چھوڑ کر آئیں؟ اپنی ساری جوانی میں جوتیاں گھسا گھسا کر، محنت کر کر کے، تھکے کھا کھا کر ہمیں اس مقام پر پہنچانے والے باپ کا کیا کریں؟ ہم اس باپ کا کیا کریں جس کی بچت اور چھوڑے ہوئے پیسوں سے ہماری شادی ہوئی، اور آپ ہمارے گھر کا حصہ بن کر ہمارے گھر میں آئے۔ آپ شادی کے بعد ہمارے گھر کا حصہ بن کر ہمارے گھر میں آئی، ہمارے باپ کے پیسوں کی وجہ سے۔ ہم انہیں کس طرح اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئیں؟ بتائیے ہمیں کس طرح اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئیں؟ ہر اونچ نیچ، گرمی سردی، دھوپ چھاؤں میں سائے کی طرح ساتھ دینے والے بڑے بھائی کا ساتھ صرف اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ آپ کی اور بھابھی کی، بڑے بھائی کی بیگم کی، آپ دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، صرف اس وجہ سے بڑے بھائی کو چھوڑ دیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خامن زیادہ کماتا ہوگا، آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ کا حق ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خامن آپ کے دیور، بڑے بھائی جو جیٹھ ہے، ان سے زیادہ کماتا ہے، اور بھائی کو دینے والی رقم، یعنی کہ اگر میں اپنے بھائی کو پیسے کچھ دیتا ہوں نا اپنی سیونگ میں سے، تو وہ سیونگ ختم کرنے کے برابر ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے اس طرح؟ کیونکہ آپ نہیں جانتی کہ جب ہم پڑھنے جاتے تھے تو ہمارا بڑا بھائی نوکری کرتا تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے، میرا بھائی میرے لیے دن میں 2 کام کرتا تھا۔ نوکری چھوٹی تھی مگر میرا بھائی میرے سارے کے سارے خرچے پورے کرتا تھا۔ ماں باپ نے قربانی دی، بڑے بہن بھائیوں نے قربانی دی۔ اب میری بیگم مجھے کہتی ہے، آپ مجھے کہتی ہیں کہ مجھ پر صرف اور صرف آپ کا حق ہے۔ کیوں ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں آپ؟ اور یہ آپ اپنا حق کس حیثیت سے جتا رہی ہیں؟ میری تو اپنی شادی میرے باپ کی کمائی کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ اپنی نوکری میں تو میں کسی بڑے شہر میں گھر بھی لینا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی مل کر رہ رہے تھے، مسائل ہیں، لیکن کیا مسائل ہیں بھائیوں کے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ پنجاب یونیورسٹی یا کسی اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں چلے جائیں نا، آپ بوائز ہاسٹل، ایسے اچھے لڑکے پائے جاتے ہیں ان ہاسٹلز میں، آپ
ان میں آپس میں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ 4 یا 5 دوست ایک کمرے میں رہ رہے ہوں گے اور 4 یا 5 میں ایک دوست ایسا ہوگا جس کا خرچہ وہ دوسرے 3-4 دوست مل کر افورڈ کر رہے ہوں گے، کھاتے بھی اکٹھے ہوں گے اور پیتے بھی اکٹھے ہوں گے، رہتے بھی اکٹھے ہوں گے اور سارے معاملات اکٹھے کرتے ہوں گے، مگر یہ کسی کو نہیں پتہ لگنے دے گے کہ ایک دوست کا خرچہ مل کر چلا رہے ہیں۔ تو ایسا کیا اچانک ہوتا ہے شادی کے بعد کہ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں ایک ہنستے ہنستے گھر میں سیاست اور پھر اقبال زری کا جدید دور لگ جاتا ہے کہ جناب الگ گھر تو عورت کا حق ہے، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حق بالکل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ حق نہیں ہے، لیکن کوئی ساتھی یہ بھی تو بتائیں کہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کو کہاں پھینکے، ان کو کہاں چھوڑ کر آئیں؟ کم کمانے والا بڑا بھائی جس کی کئی جگہ ہماری فیس کی وجہ سے، یعنی کہ اس نے کئی جگہ پر کئی اداروں میں ہماری فیس ادا کی ہے، اور کم کمانے والا بڑا بھائی اس کو کہاں پھینکے؟ اگر آج ہماری سیلری یا ہماری آمدنی اگر ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو کیا ہم اپنے بڑے بھائی کی ہیلپ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنی چاہیے۔ اور چھوٹے بھائی کا کیا کریں؟ اس کو کہاں پھینکیں؟ ہر جگہ پر میری لڑائی ہوئی ہے، جہاں بھی کہیں سب سے آگے وہ موجود ہوا ہے، جہاں میرا کوئی مسئلہ ہوا ہے سب سے آگے وہ موجود ہوا ہے، مجھے راتوں کو اٹھ کر کے کسی کام کی ضرورت پڑی ہے تو چھوٹا بھائی ہی حاضر ہوا ہے کہ بھائی لاؤ میں کام کراتا ہوں، میں چلے جاتا ہوں، بھابھی میں آپ کا یہ کام کراتا ہوں، چھوٹا بھائی، اس کو کہاں پھینکیں ہم؟ اگر میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اگر آپ الگ گھر میں رہ رہی ہیں اور آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بیویوں سے کہنا چاہوں گا آپ کی ساری کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر خاوند اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ پر جیسے چاہے خرچ کرے، آپ کیوں بھائیوں کے مسائل میں کودتی ہیں؟ بہتر ہے اپنی زندگی سکون سے گزاریں اور خاندان کو گھروں میں الگ رہتے ہوئے بھی اکٹھا رہنے دیں۔ خاندان کو اگر آپ الگ گھروں میں بھی ہیں نا تو خاندان کو مت توڑیں، بچوں کے دماغ میں یہ مت بٹھائیں کہ ہمارے ساتھ آپ کے تایا ابو نے یہ کیا ہے، آپ کے چاچو نے یہ کیا ہے، آپ کی پھوپھیوں نے یہ کیا ہے۔ خدا را ایسی باتیں بچوں کے کچے ذہن میں مت بٹھائیں، پرائیویسی کے نام پر گھٹن کو مت بڑھائیں، ڈپریشن بڑھا کر ڈاکٹروں کی طرف کیوں بھاگ رہی ہیں؟ بہتر ہے کہ آپس میں مسائل کھڑا کرنے کی بجائے بھائیوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیں تاکہ وہ سکون سے رہیں۔ جس عرب اور باہر کے معاشرے کی، یورپ کی آپ مثال دیتی ہے نا کہ وہاں پر علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، وہاں پر بچپن میں سے ہی عادت ڈال دی جاتی ہے کہ سب بہن بھائی، میاں بیوی اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ کمائیں گے اور کھائیں گے۔ وہاں پر اگر 10 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں نا تو 10 میں سے 8 لوگ کماتے ہیں، اور یہاں پر اگر 10 رہتے ہیں تو 1 کماتا ہے، 2 والا کام بھی مشکل ہے۔ اپنی زندگی کو محبت سے گزاریں۔ میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو جو ہماری کزنز ہیں ان کو مشورے یہ دوں گا کہ اپنی زندگی کو سکون سے گزاریں، مشکل میں مت پڑیں، اپنے میاں کی زندگی کو اجیرن مت بنائیں، یہ نہ ہو کہ کسی دن وہ آگ پر ہی بھڑک پڑے۔ آپ کوشش کر کے رشتوں میں بیلنس رکھیں۔ اگر آپ کے میاں کے والدین کہیں الگ رہتے ہیں تو کوشش کریں آپ ان کو مناسب ٹائم دیں ملنے کے لیے، مہینے بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد، روزانہ، جس طرح وہ چاہے ملنا ہو، آپ ان کو ٹائم دیں، ان کو ملنے دیں۔ یقین کریں آپ بہتر محسوس کریں گی ان کے ساتھ اپنا رویہ۔ اپنے والدین کو ملیں گے، وہ خوش رہیں گے۔ آپ تو اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہیں، آپ کی مجبوری ہے کیونکہ ہر عورت اپنا گھر چھوڑ کر جاتی ہے،
اس لیے رشتوں میں بیلنس رکھیں اور شکریہ ادا کریں. سب سے بڑی بات ہے شکریہ ادا کریں ان ماں باپ کا جنہوں نے ایک بچہ 25-30 سال پال پوس کر آپ کے تیار شدہ ایک بچہ آپ کے حوالے کر دیا اور آپ اس کو اپنی مرضی سے چلا رہی ہیں. کوشش کریں اپنی زندگی میں توازن رکھیں.